جی السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا بیٹا وہ گاڑی تم نے پہنچانی تھی یہاں پر. ساجد آپ کو اندر نہیں آنے دے رہے؟ کیوں؟ آرڈر نہیں ہے کس بات کا؟ اندر جانے کا. لال مسجد کے اندر جانے کا آرڈر نہیں ہے. یہاں تو صرف ایک بزم ہو رہی ہے، وہ بھی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے. اس سے کیا مطلب مسئلہ ہو رہا ہے؟ مسئلہ ہو رہا ہے. کل تو ٹھیک ہے مسئلہ کریں گے لوگ. بات وہی ہے کہ یہ ان سے بات کریں. کہ نہیں وہ بات کریں گے نہیں نا. اب یہ لائف جو چل رہا ہے آپ عوام کو جواب دیں. ذاتی دشمنی تو نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ نا کوئی. ابھی ہمارے آرڈر ہے، ہمارے آفیسرز نے آرڈر کیا تو یہی تو حیرت کی بات ہے نا کہ یہاں ایک عام سا بزم ہو رہا ہے. آپ نے جی سے بات کرنی ہے، کوئی سینئر سے بات وہ آپ کے آرڈر یہاں یہ آپ کے جو اوپر ہائر افس ہوتے ہیں یہ یہاں کیوں نہیں موجود ہوتے؟ ہمیں آرڈر نہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آرڈر اوپر سے آتے ہیں اور جو آرڈر دینے والے ہوتے ہیں نا وہ یہاں موجود نہیں ہوتے. یہ ہمیشہ بحث ہوتی ہے. اس کے بعد آئیے باجی یہ ہمیشہ آپ لوگ خود مسئلے کھڑے کرتے ہیں. کوئی گل نہیں. ہاں جائے گی عوام کو جواب یہ خود دیں گے. بند کر دیا پھر سے راستہ. جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء. مسلمانوں کی ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کرو. ہندوستان کے مسلمانوں کی ہندوستان کے مسلمانوں کی ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کرو. سرکاری بچوں اس طرح یہ شیطانوں کے لشکر ہیں، یہ لشکر ٹوٹ جائیں گے. یہ شیطانوں کے پہرے ہیں، یہ پہرے ٹوٹ جائیں گے. یہ شیطانوں کے پہرے ہیں، یہ پہرے ٹوٹ جائیں گے. یہ شیطانوں کی ہتھکڑیاں ہیں، یہ ہتھکڑیاں ٹوٹ جائیں گی. یہ شیطانوں کے لشکر ہیں، یہ لشکر ٹوٹ جائیں گے. ڈٹے رہنا مسلمانوں، یہ منزل ٹوٹ جائیں گے. ڈٹے رہنا مسلمانوں، یہ منزل ٹوٹ جائیں گے. تحریک جہاد کشمیر کو، تحریک جہاد کشمیر، اسلامی نظام کو اسلامی نظام کو نافذ کرو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. مودی سرکار مردہ باد. مودی سرکار مردہ باد. مودی سرکار مردہ باد. ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کرو. ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کرو.
میرا خیال یہ ہے کہ شیور کی مرغیاں کھا کھا کے مسلمان سارے کے سارے شیور بن گئے. انسان جس کا گوشت کھاتا ہے اسی کا اثر جسم میں آتا ہے نا. تو مسلمانوں نے آج کل شیور کی مرغی کھانی شروع کی ہے. جہاں بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے وہاں بزدلی کا شکار بھی ہو رہا ہے. آپ نے کبھی شیور کی مرغیوں کو دیکھا ہے؟ اس کو جب اندر ہاتھ ڈالتا ہے نا کسائی پھڑ 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 کرتی ہیں, چل نہیں سکتی. اور وہ ایک کو پکڑتا ہے پر سے, دوسری کو پکڑتا ہے ٹانگ سے, ایک ٹانگ سے, اور پھر وہ لے جاتا ہے پیر کے نیچے, پر دباتا ہے, چھری پھیرتا ہے, پھینک دیتا ہے. اور کبھی دیسی مرغی پکڑی ہے؟ نہیں. پکڑ کے دیکھنا, جب گھروں میں جاؤ گے دیسی مرغی پکڑنا کہ اس کے پیچھے پورا گھر بھاگ رہا ہوتا ہے. وہ کا 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 پوری جگہ پہ بھاگ رہی ہوتی ہے. مسلمان جس وقت تک جہاد کے ساتھ جڑے ہوئے تھے یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آتے تھے. لوگ ان کے پاس معاہدہ کرنے آتے تھے کہ تم ہماری مان لو, ہماری شرائط کو قبول کر لو, ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں, ہم تمہارے غلام بننے کے لیے تیار ہیں. پھر مسلمانوں کو سنہرے خواب دکھائے گئے, باقاعدہ سنہرے خواب دکھائے گئے. انہیں تعیش پسند بنایا گیا, انہیں آرام پسند بنایا گیا, انہیں مصلحت کا سبق پڑھایا گیا, اور انہیں کہا گیا کہ جی جنگوں کا وقت گزر گیا. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ یہ کام علماء کے ذریعے کیا گیا. ہمارے بڑے بڑے علماء کو کھڑے ہو کر جہاد پہ بات کرنی چاہیے, لیکن سارے کے سارے یا فضائل بیان کرتے ہیں عبادات کے, یا فضائل بیان کرتے ہیں صدقہ و خیرات کے, یا کسی بھی چیز کے فضائل بیان کرتے ہیں, فرائض بیان کرتے ہیں. جس چیز کو چھوڑا وہ جہاد ہے. میں اپنے تبلیغی جماعت کے بڑے بڑے علماء سے کہتی ہوں, بھائی مان لیا آپ کے 6 نمبر بڑے اہم ہیں, ان 6 نمبروں کی حفاظت جہاد کرتا ہے. مان لیا کہ درس نظامی بھی بڑا اہم ہے, اس درس نظامی کی جو نصاب ہے اس کے اندر کتاب الجہاد بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہے. آپ کتاب الجہاد پڑھاتے ہیں لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دیتے, اسے سرسری کا چلیے 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 کر کے گزار دیتے ہیں. اور کیا علماء اس چیز سے انکار کر سکتے ہیں کہ اگر جہاد اہم نہیں ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا دور حکومت جہاد سے بھرا ہوا کیوں ہے؟ کیا علماء اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام نے فتوحات درس نظامی کی وجہ سے حاصل نہیں کی تھی, جہاد کی وجہ سے کی تھی؟ کیا ہمارے علماء کرام اس چیز سے انکار کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو گھر میں تلواریں تھی, کتابیں کتاب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھی؟ بے شک. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بے شک. اب ہمارے بڑے بڑے علماء دنیا سے جاتے ہیں, گھر کتابوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے, لیکن بیوی بچوں میں سے کسی ایک کو بھی اسلحہ اٹھانا نہیں آتا, بے شک. بلکہ اسلحے کی آواز سننا ان کو خوف اور دہشت میں مبتلا کر دیتا ہے. ریوالور کی, پسٹل کی آواز, کلاشنکوف کی آواز ان کی راتوں کی نیند اڑا دیتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ صحابہ کرام کی تلواروں کے اوپر چیتھڑے لپٹے ہوئے ہوتے تھے, لیکن وہ تلواروں کی کاٹ ایسی ہوتی تھی کہ وہ ایک ایک دن میں دشمن کے مقابلے پہ سارا دن تلوار چلاتے تھے اور دشمن کے ہاتھ پیر اور سر اڑاتے تھے, لیکن تلوار کھوند نہیں ہوتی تھی. اور اب تلوار تو گیا زمانہ, آج کی تلوار کلاشنکوف ہے, آج کی تلوار جدید اسلحہ ہے, آج کا جدید گھوڑا یہ ڈبل کیبن ہے, اور اسی طرح باقی چیزیں ہیں اسلحے سے وابستہ. ان میں سے کس کو کتنی چلانی آتی ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہمارا کام نہیں. تو کیا آپ کا کام صرف فضائل بتانا رہ گیا؟ آپ فضائل بتاتے ہیں تو فضائل جہاد کیوں نہیں بتاتے؟ ایسے جیسے صحابہ کرام بتاتے تھے, ایسے جیسے آپ یہ سمجھ لیجئے محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کو بتایا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، چند دن کے بعد رخصت ہونا تھا، تو پھر بھی ایک لشکر کو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں روانہ کر رہے تھے۔ عمر کتنی تھی؟ 17 سال۔ عمر کتنی تھی؟ 17 سال۔ اور اب ہمارے 17 سال کے بچے دہی صحیح نہیں لا سکتے۔ مسلمان کتنا گر گئے، اخلاقی طور پر نہیں کہہ رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں اس اعتبار سے کہ مسلمانوں کے اندر اپنے دفاع کا جذبہ نہیں رہا۔ انہوں نے ٹوٹلی بھروسہ اپنی فوجوں پر کر لیا۔ فوج سعودی عرب کے پاس بھی ہے، فوج لبنان کے پاس بھی ہے، فوج شام میں تھی، فوج عراق میں تھی، فوج افغانستان میں تھی، لیکن ہوا کیا؟ ان سارے فوجوں کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ برما میں ہوا، سارے مسلمانوں کی فوجیں چپ، شام میں ہوا، عراق میں ہوا، لبنان میں ہوا، یمن میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، لیکن فوجوں کو حرکت کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ علماء وقت نے جہاد کی صدا لگانی چھوڑ دی، اور مجھے بڑا افسوس ہے ہندوستان کے علماء پر بھی کہ انہوں نے بھی اپنے جس وقت کشمیر میں کرفیو لگا تو باقاعدہ انہوں نے یہ بیانات جاری کیے کہ کشمیر کے عوام غلط کر رہے ہیں، ناجائز کر رہے ہیں۔ ان کے بیانات لائیو آئے سامنے، ان کی ویڈیوز آئی کہ عوام غلط کر رہی ہے اور حکمران ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ اپنے مسلمان بہن بھائی کی گردن کو کٹتے ہوئے دیکھیں گے اور کاٹنے والے کی تائید کریں گے تو اللہ وہ عذاب آپ پر بھی مسلط کر دے گا، اور وہ ہو رہا ہے۔ آپ نے بھائیوں کو مرنے دیا، بیٹیوں کو لٹنے دیا، آج وہ سیلاب آپ کے دروازے پہ مودی سرکار کی صورت میں دستخط دے رہا ہے۔ لیکن ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، واللہ جہاد کے لیے اطاعت امیر بڑی اہم ہے، مان لیا، لیکن جب کوئی امیر منے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جہاد منسوخ ہو گیا۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد نے قیامت تک جاری رہنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ جب ایک صحابی کو صلح حدیبیہ کے بعد معاہدے کے تحت واپس کیا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ بچوں یاد رکھیے، وہ مکہ کے اور مدینہ کے درمیان مضافات میں چلے گئے، انہوں نے وہاں جا کر آتے جاتے قریش کے قافلوں کو مارنا اور ان سے سامان چھیننا شروع کیا۔ ان کے ساتھ لوگ ملتے گئے، مسلمان ملتے گئے، اور وہاں ایک چھوٹا سا لشکر بن گیا۔ اللہ نے اس لشکر کی اتنی دہشت طاری کی کہ کفار مکہ خود آئے کہ ان لوگوں کو واپس اپنے پاس بلا لو۔ یہ کیا تھا؟ اقدامی جہاد۔ یہ کیا تھا؟ اقدامی جہاد۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہ اب ہم دفاعی جہاد کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اقدامی جہاد تو بڑے دور کی بات ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھو، ہم سب کی دعائیں اور ہم سب کی آواز آپ کے حق میں بلند ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو حوصلہ بلند کرنے کے لیے نعرہ لگائیے، یہ شیطانوں کے لشکر ہیں، ڈٹے رہنا مسلمانوں، مودی سرکار، مودی سرکار، یہ شیطانوں کے لشکر ہیں، ڈٹے رہنا مسلمانوں۔ ہم اپنے ہندوستان کے مسلمان بہن بھائیوں کے انشاءاللہ، اگر ہندوستان کے مسلمان بہن بھائی تکلیف میں ہیں تو ہمیں بھی تکلیف ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان ساری دنیا میں کجسد واحد، ایک جسم کی مانند ہے، اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر اس کی آنکھ درد کرتی ہے تو سارا جسم درد میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تو ہندوستان کے مسلمان ہمارے آباء و اجداد کی اولاد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے وقت یہاں ہجرت نہیں کی لیکن پاکستان سے محبت بھی کی۔
تو اس وجہ سے اسلام کی کڑی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے. آپ سرحد کے اس پار ہو، ہم سرحد کے اس پار ہے. ہمارے لیے ہماری سرزمین اہم ہے، آپ کے لیے آپ کی سرزمین اہم ہے، لیکن آپ کا درد ہمارا درد ہے اور آپ کی تکلیف ہماری تکلیف ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کو کہ یہ شیطانوں کے لشکر ہیں، یہ شیطانوں کے لشکر ہیں، ڈٹے رہنا مسلمانوں، ڈٹے رہنا مسلمانوں. مسلمانوں، خاص طور پہ ہندوستان کے مسلمانوں، ہمیشہ دشمنوں نے مسلمانوں پر کڑے سے کڑا وار کیا ہے. تمہیں اپنی تاریخ یاد ہوگی، دلی کو کتنی مرتبہ برباد کیا گیا. دلی کے گلی کوچے میں گھوڑوں کے سم مسلمانوں کے لہو میں ڈوب رہے تھے، لیکن اس خون خرابے کے بعد فتح کس کی ہوئی؟ مسلمانوں کی. فتح کس کی ہوئی؟ مسلمانوں کی. تو بس یاد رکھو، یہ جنگ کی ابتدا ہندو نے کی ہے، اس کو سبق سکھانا ہے آپ نے. ہم آپ تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہندو بنیے کو وہ سبق سکھائیے. یہ بزدل ہے، یہ ظالم ہے. ظالم زیادہ دیر تک بسر اقتدار نہیں رہتا. ظالم کیا، جو طاقت کا محور ہوتا ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے. ان کے تو کئی خدا ہیں، ہمارا خدا ایک ہی ہے. وہی خدا تمام انبیاء کا خدا ہے، وہی خدا تمام اولیاء اتقیاء کا خدا ہے، وہی خدا صحابہ کرام کا خدا ہے. وہ میرا اور آپ کا رب جس نے بدر میں ہمیں شکست نہیں کھانے دی، جس نے احد میں ہمیں شکست نہیں کھانے دی، جس نے یرموک میں تبوک میں ہمیں شکست نہیں کھانے دی، 313 سے شکست نہیں کھائی، 60,000 سے شکست نہیں کھائی، جس نے شام اور عراق کی فتح میں مسلمانوں کا ساتھ دیا. واللہ ہندوستان کے مسلمانوں، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتارے گا، مگر ہمت نہ ہارنا، مگر ہمت نہ ہارنا، حوصلے نہ ہارنا. ماؤں سے گزارش ہے اپنے بیٹوں کو گھروں میں سنبھال کر نہ رکھنا. بہنوں سے بھی درخواست ہے بھائیوں کے لیے روتی نہ رہنا. بھائی کی لاش اگر آئے آنسو مت بہانا. تم حضرت عائشہ کی بیٹیاں ہو، تم حضرت حفصہ کی بیٹیاں ہو، تم اماں خدیجہ کی بیٹیاں ہو، تم حضرت خنسہ کی بیٹیاں ہو، جنہوں نے پے در پے 4 لاشیں دیکھی، لیکن یہ کہا مجھے بتاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول کیسے ہیں، اللہ کے رسول کیسے ہیں. اگر وہ ٹھیک ہے تو سارے غم ہلکے ہیں. تو یاد رکھو، تمہاری ہمت اور جرأت کو اللہ کے نبی تک پہنچایا جا رہا ہوگا. تمہارے لیے انشاءاللہ گنبد خضرا سے دعائیں ہو رہی ہوگی. انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہیں. اللہ پاک تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے. نعرہ لگائیے، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، لبیک لبیک، لبیک لبیک، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، لبیک لبیک. ہم بیٹیاں کس کی، ہم بہنیں کس کی؟ اب مجلس سے اٹھنے کی اختتامی دعا پڑھیں اور واپس اندر چلے جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا، یہ تو روز کرنا ہے. آپ کی پڑھائی ساتھ چلے گی، ساتھ یہ مظاہرہ چلے گا اچھے بچوں کی طرح. آپ اندر جائیں، نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے، نمازیوں نے آنا ہے. ہم نے مسجد بھی آواز رکھنی ہے، اپنی آواز بھی اوپر پہنچانی. ٹھیک ہے، مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ مسجد کو آباد رکھا جائے. مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ مسجد کو آباد رکھا جائے. ٹھیک، اس لیے آپ سب سے بچوں سے درخواست ہے، آپ میرے بڑے پیارے ہو، بڑے لاڈلے ہو، مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو. اس ٹائم میری بات مانو، لائن بناؤ، مجلس سے اٹھنے کی دعا پڑھو اور اندر جاؤ.